سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس نے اپنی کمال مہربانی سے ہمیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ خالصتاً یہ اس کا فضل و کرم ہے، جس پیغمبر جلیل الشان، عظیم المرتبت، ختم المرتبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کی تمنا ہر نبی کے دل میں تھی۔ مولا نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ یہ بات بڑے کرم والی ہے۔ حدیث مبارک میں یہ جو بات آتی ہے کہ روز محشر تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر لگا دیے جائیں گے، انبیاء اپنے ممبروں کے پاس جائیں گے، سرکار دو عالم کے لیے بھی ممبر سجا ہوگا، تمام نبی اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں وَيَبْقَى ممبری، میرا ممبر باقی رہ جائے گا، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ اس ڈر سے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ممبر پر بیٹھنے کے بعد اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرما دے کہ محمد اب تم تمام نبی جنت میں چلے جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ میں تو جنت میں چلا جاؤں اور میری امت محشر میں اکیلی رہ جائے، اور پھر میں اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے شفاعت کروں گا۔ ما زالو اشفاؤ، میں شفاعت کرتا چلا جاؤں گا حتی اوتیا سکاکم من رجال من امتی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ میں ان لوگوں کا پروانہ بھی پکڑا دیا جائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ دوزخ کا فرشتہ میرے پاس آئے گا اور آ کر یہ کہے گا یا محمد ما ترکت لغضب ربک فی امتک من نقمۃ، محمد آپ نے تو اپنے رب کے غضب کے لیے اپنی امت کا ایک بندہ بھی نہیں چھوڑا، سارے ہی بچا کے جنت میں لے گئے۔ وہ نبی جو محشر میں بھی اپنی امت کو اکیلا نہیں چھوڑتا، جس کو امت کی اتنی پرواہ ہے کہ اپنے سونے کے ممبر پر نہیں بیٹھتا۔ سارے نبی جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں پروردگارا اگر یہ ان پر تو کرم کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان پر عذاب نازل کرے تب بھی مولا یہ تیرے بندے ہیں۔ سارے نبی اللہ سے یہی کہتے ہیں، مگر سرکار یوں عرض نہیں کرتے، حضور عرض کرتے ہیں پروردگارا اگر تو ان کو معاف کرتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان پر عذاب نازل کرنا چاہے تو مولا یہ مجھ محمد کے امتی، تو غفور الرحیم ہے، ان پر رحم و کرم فرما۔ حضور کی دعا کے انداز اور ہیں، آپ کی اللہ سے گفتگو کے انداز اور ہیں۔ کوئی لمحہ سرکار کی زندگی کا ایسا نہیں جو امت کی فکر سے خالی ہو۔ ایسا نبی اگر ہمیں ملتا ہے تو ہمارے تو ہر سانس پر شکر خدا واجب ہے۔ ہم پر تو واجب ہے کہ وہ نبی اگر ہمیں ملا ہے تو زندگی کا ایک ایک سانس ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہم پر مولا نے یہ کرم کیا ہے، فرشتہ گناہوں کو لکھتا ہے، لکھنے سے پہلے 100 بار گنبد خضرا کو تکتا ہے۔ یہ امتی محمد کا ہے، کہیں اس کا گناہ لکھنے پر بھی میری سزا نہ آ جائے۔ فرشتوں تک پر یہ ہیبت ہے
सरकार दो आलम की उम्मत गुनाह का इरादा करे, इजाज़त नहीं है उसे गुनाह लिखने की। कर बैठे गुनाह फिर भी वो एक गुनाह लिखता है। नेकी का फ़कत इरादा कर ले उम्मत, अब फरिश्ते को इजाज़त नहीं है कि कलम रोक के बैठा रहे। मोहम्मद का उम्मती है, फ़कत इरादा करे तू नेकी लिख ले, और अगर ये एक नेकी कर ले तो तू 10 लिख इसके लिए। 10 गुना सवाब सरकार दो आलम की उम्मत को हासिल हुआ है। हुजूर ही की बरकतें हैं, हुजूर ही की नेमतें हैं, हुजूर ही का सदका है जो हमें रब अता कर रहा है। हम इस समंदर मोहब्बत में गोते लगा रहे हैं, क्यों ना अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्यों ना उसके करम का शुक्र अदा करें। कानून कुदरत ये है, कुरान ये कहता है वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबता अमलुहु, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाने का इनकार कर दे उसके सारे आमाल बर्बाद हो गए। वो ज़िंदगी में लोगों के जितना भी काम आया हो, उसने कैसी ही खैर ख्वाहियाँ की हों, कैसे ही नेक काम किए हों, जो अपने मज़हब दूसरे पे रह के किए हों, उसका हर अमल बर्बाद है अगर वो अल्लाह पर ईमान नहीं रखता। तो अल्लाह कहता है जो मेरा काफिर है उसका कोई अमल मेरी बारगाह में कबूल नहीं, हर काफिर का अमल रद्द है। अब एक काफिर वो है जिसका सिर्फ अमल ही रद्द नहीं, वो ऐसा काफिर है कि अल्लाह ने नाम लेकर कुरान में उसकी मुज़म्मत नाज़िल की हुई। सरकार दो आलम ने पहाड़ पर खड़े होकर ऐलान फरमाया, लोगों इकट्ठे हो जाओ, तुमसे एक अहम बात करनी है। बताओ अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो क्या मेरी बात को मानोगे? काफिरों का मजमा था सामने, सारे ही अल्लाह के मुनकर सामने खड़े थे। कहने लगे मोहम्मद तुम कहोगे कि लश्कर है हम पे हमला करने वाला, हम ज़रूर मानेंगे क्योंकि तेरी ज़ुबान से कभी सच के सिवा सुना ही नहीं। ये तो वो लफ्ज़ हैं जो हम सब ने पढ़े हैं। बाज़ रिवायतों में ये लफ्ज़ भी आए हैं, सरकार दो आलम ने पूछा अगर तुम पहाड़ के उस तरफ जाओ और देखो कि लश्कर वहाँ नहीं है, फिर मेरी बात को कैसे समझोगे? काफिरों का मजमा था। काफिर कहने लगे हम समझेंगे लश्कर है, हम अंधे हो गए हैं, नजर नहीं आ रहा, इसलिए कि मोहम्मद तेरी जुबान से कभी सच के सिवा निकला कुछ नहीं। अब सरकार फरमाते हैं तो मैं तुम्हें बताता हूं कि जो अल्लाह पर ईमान न रखेगा एक सख्त तर अजाब उसके लिए खड़ा है। मैं तुम्हें खुदाए वाहद की तरफ बुलाता हूं। जब अल्लाह की तौहीद का ऐलान किया, ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हारी निजात, जब यूं ऐलान किया तो मजमे में खड़े काफरों में से अबू लहब ये बोला और कहने लगा तब्बन लक या मोहम्मद अलहाजा जमाताना। मोहम्मद माज़ल्ला मैं अब उसके लफ्ज़ों का तर्जमा कर रहा हूँ। अल्लाह हमें माफ़ करे, ऐसे जुमलों का भी तर्जमा बताना पड़ता है। उसने कहा मोहम्मद तू बर्बाद हो जाए, क्या हमें इसलिए इकट्ठा किया? मोहम्मद अरबी ने तो ये बात सुन ली, लेकिन अर्श का रब ये गवारा नहीं कर सका। मोहम्मद अरबी ने तो उसका जवाब नहीं दिया, मगर परवरदिगार ने कुरान की आयतें नाज़िल फरमा दी। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ओ अबी लहब तेरी ये जुर्रत कि तू मोहम्मद को ऐसे कहता है बर्बाद हो जाए, तू बर्बाद हो जा, तेरे हाथ टूट जाए और टूट गए तेरे हाथ। मा अगना मान हो माल हुआ मा कसब, तेरी सारी कमाइयां तेरी सारी दौलतें तेरे किसी काम नहीं आने वाली। सयस्ला नारन ज़ात लहब, शोले भड़कती हुई आग अब तेरा मुकद्दर बन चुकी है, अब तो उसी आग में फेंका जाएगा। और तूने मोहम्मद को यूं कह दिया। कितना बड़ा बदतर काफिर है जिसको अल्लाह नाम लेकर, अबू जहल का अल्लाह ने नाम नहीं लिया, अबू जहल का अल्लाह ने कुरान में नाम नहीं लिया। अबू लहब कितना बदबख्त है
جس کا نام لے کر پروردگار اس کی مذمت کر رہا ہے، وہ ابو لہب جو بدر کے 7 دن بعد مرتا ہے، اس میں گردن میں گلٹی پڑتی ہے، مرتا ہے ایسے حال میں کہ بیماری میں بدبو جسم سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی اپنی لاش اس کے گھر میں پڑی ہے اور بیٹے اس کی لاش کو دفنانے کے روادار نہیں۔ ہر کوئی ڈر رہا ہے کہ اس کے قریب گئے تو یہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے، وہ ایسی موت مرتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں مکے کے بیٹوں کو اپنے باپ کو دفن تو کر دو، کیا دیکھ رہے ہو، اس کو دفن تو کر دو۔ بیٹے کہتے ہیں اس کے قریب کیسے جائیں، ڈر لگتا ہے، جس بیماری میں یہ مرا ہے کہیں ہمیں بھی وہ لگ نہ جائے۔ ڈنڈوں کے سہارے سے لگا لگا کے ایک اونچی جگہ سے ابو لہب کی لاش کو گرایا جاتا ہے اور پھر پتھر اوپر پھینکے جاتے ہیں، پتھروں سے اس کی لاش کو ڈانپا جاتا ہے، کوئی قبر کا گڑھا کھود کر ابو لہب کو دفنانے کو تیار نہیں۔ ایسی عبرتناک، ایسا ظالم کافر ابو لہب زندگی میں ایک کام کر گیا، زندگی میں ایک کام کر گیا۔ جس رات محمد عربی کی ولادت ہوئی ہے، اس کے اگلے ہی دن جو لونڈی سویبہ تھی وہ ابو لہب کی لونڈی تھی، لونڈی ابو لہب کی تھی، دوڑ کے آئی، ابو لہب تجھے خوشخبری مبارک، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ اب سویبہ نے اللہ کہا، خدا کہا، کیا کہا یہ مسئلہ بات کا ہے، مگر سویبہ نے کہا تجھے بھتیجے کی مبارک ہو، تیرے بھائی عبداللہ کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ ابو لہب نے یہ سنا، سن کر خوش ہوا۔ توجہ ہے نا، کیا سنا؟ بیٹا پیدا ہوا ہے عبداللہ کے گھر میں۔ بیٹا کون ہے جسے دنیا محمد کے نام سے جانتی ہے؟ ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے۔ سننا تھا، دل میں خوشی آئی، بھائی کے بیٹے کی خوشی آئی۔ خوشی تو اسے بھائی کے بیٹے کی آئی، اسے کیا پتا تھا جس کی خوشی میں کر رہا ہوں یہ بس میرے بھائی کا بیٹا ہی نہیں ہے، کائنات کا والی بن کے آیا ہوا۔ خوشی میں یوں اشارہ کیا، جا پھر آج سے تو لونڈی نہیں آزاد ہو گئی، اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب، یہ وہی ابو لہب جو آج محمد عربی کے پیدا ہونے پر لونڈی کو آزاد کر رہا ہے، اشارہ کر کے آزاد کر رہا ہے۔ محمد جوان ہوئے، سب سے پہلا منکر محمد کا یہی بنا، یہی ابو لہب انکار کرتا ہے، یہی ابو لہب قرآن اس کی مذمت کرتا ہے، قرآن اس کو رد کرتا ہے، عبرت ناک موت مرتا ہے۔ یہی ابو لہب اپنے مرنے کے 1 سال بعد، بخاری شریف کی حدیث ہے 5101 نمبر، اپنے مرنے کے 1 سال بعد حضرت عباس کو خواب میں ملتا ہے۔ حضرت عباس اس سے پوچھتے ہیں بتا کیا حال ہے تیرا؟ ابو لہب کون ہے؟ کافر، اور قرآن کا قانون کیا ہے؟ کافر کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، اس کا ہر عمل رد ہو جائے گا۔ ابو لہب کہتا ہے جب سے تم سے بچھڑا ہوں، لم القا بعدکم راحا، مجھے ایک پل بھی آرام کا نہیں ملا، بس اتنا ہے، غیر انی سقیتو، بس اتنا ہے کہ میں نے جو سویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا اس کے بدلے میں ہر پیر کے دن ان 2 انگلیوں سے مجھے پینے کو پانی نصیب ہو جاتا۔ مجھے پینے کو پانی مل جاتا ہے ان 2 انگلیوں سے۔ ابو لہب کافر ہے یار،
बुखारी शरीफ की हदीस बता रही है कि उसे भी लौंडी को आजाद करने के अमल में उसके बदले में रब उसे भी जजा दे रहा है। कैसे दे रहा है? कानून कुरान क्या था? कुरान ने ये कहा था काफिर के किसी अमल का कोई अजर नहीं दिया जाएगा, काफिर का हर अमल बर्बाद है। वो सड़कें बनवाए, अस्पताल बनवाए, इलाके ठीक करवाए, काफिर का हर अमल जाया है। मगर वही रब कहता है काफिर का हर अमल बर्बाद है, मगर काफिर अगर मेरे मोहम्मद की खुशी करे तो उसकी भी जाया नहीं हो सकती। अगर इसका काम मोहम्मद की खुशी करना हो तो फिर काफिर भी हो तो मैं इसकी खुशी को जाया नहीं करता। इसका अमल चूंकि मोहम्मद अरबी से जुड़ गया है, अब इस पर इसे अजर दिया जा रहा है। अब उठाएं किताबें, ये बात तो मैंने कर दी, उठाएं किताबें। 660 हिजरी हाफिज शम्सुद्दीन मोहम्मद अल जज़री अरफ़ तारीफ किताब में लिखते हैं। उनके बाद सुबही साले सोबुल हिदा व रिशाद में लिखते हैं। उनके उस्ताद अलामा जलालुद्दीन सियूती अल हावी लिल फतावा में लिखते हैं। और उसके बाद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबूवत में लिखते हैं। इसके अलावा लंबी तादाद है किताबों की। इन सीरत की सारी किताबों ने एक बड़ी अहम बात लिखी है। वो क्या कहते हैं? फ़इज़ा काना हाज़ल काफ़िरु अबू लहब अल्लज़ी नज़्ज़ल कुरान बेज़म्मिही जूज़िया फ़िन्नार बेफ़रहिही लैलता मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बिही फमा हालुल मुस्लिमुल मुवहिदु मिन उम्मति नबी यसुर्रु बिमौलिदिही व बज़ला मा तसिलु इलैहि कुदरतुहु फी मुहब्बतिही ला उमरी इन्नमा जज़ाहु मिनल्लाहिल करीम अन युदखिलहु जन्नातिन नईम। क्या जुमला कह दिया! जुमला सुनना। कहते हैं ये वो काफिर है जिसकी मुज़म्मत में कुरान उतरा है। फ़इज़ा काना हाज़ल काफ़िर अबू लहब अल्लज़ी नज़्ज़ल कुरान बेज़म्मिही, वो काफिर अबू लहब जिसकी मुज़म्मत में कुरान उतरा है। और जब मोहम्मद की मिलाद की रात खुशी करने पर इसे जहन्नम में भी जज़ा दी जा रही है, इसे आग के अज़ाब में भी एक बदला दिया जा रहा है, इसे वहां भी फायदा पहुंचाया जा रहा है। फमा हालुल मुस्लिमुल मुवहिदु मिन उम्मति नबी, तो फिर बताओ उस नबी की उम्मत का मुसलमान का क्या हाल होगा? यसुर्रु बिमौलिदिही, जो मोहम्मद के मिलाद में खुशियां मनाता है। यसुर्रु बिमौलिदिही, जो हुजूर के विलादत पर मिलाद पर खुशियां मनाता है। वह बाज़ाला मा तासिलु इलैहि कुदरतुहु फी मुहब्बतिही, और हुजूर की मोहब्बत में जो उससे बन पड़ता है, सदका व खैरात करता है। आगे कहते हैं ला उमरी, मेरी जिंदगी की कसम, इन्नमा जज़ाउहु मिनल्लाहिल करीम, अल्लाह की बारगाह से इसका एक ही बदला है। अन युदखिलहु जन्नातिन नईम, कि मेरा रब अपनी जन्नतों में इस बंदे को दाखिल फरमा दे। किस बात पर? मोहम्मद अरबी के मिलाद पर खुशी मनाने पर, हुजूर की विलादत पर खुशी मनाने पर अल्लाह इसे जन्नतों में दाखिल कर दे। और ये हदीस जो थी इसको लिखकर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा? कहते हैं दरीजा सनदस्त मुरहल मवालीद रा, इस हदीस में मिलाद मनाने वालों की दलील मौजूद है, जो मिलाद मनाते हैं कि जब अल्लाह काफिर की खुशी को भी ज़ाया नहीं कर रहा तो मुसलमान की खुशी को कैसे ज़ाया कर देगा? कैसे ज़ाया कर देगा? ये मिलाद मोहम्मद है जिस पे अल्लाह करीम की ज़ात इतनी राज़ी है। मुझे अपने वक्त पर कुछ बातें करनी है। ये मेरे पास एक किताब है अश-शमामतुल अंबरिया। मैंने एक मर्तबा कहा था मेरे कागज़ों में, मेरे नज़दीक अहले हदीस और होते हैं, वहाबी और होते हैं।
میں یہ جملہ کہہ دوں اور اللہ فضل فرمائے اگر کوئی اہل حدیث بھی سامنے آئے تو میرے سے جملے کو وہ بھی سنے گا اور مانے گا، مولا کے کرم سے مانے گا، میں نے منوایا ہوا ہے۔ اہل حدیث اور ہیں، وہابی اور ہیں۔ اہل حدیث سے ہمارا اختلاف ہوگا، الگ مسئلہ ہے، مگر اہل حدیث اور وہابی میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق ذہن میں رکھنا۔ اہل حدیث کو بتاؤ کہ یار تمہارے فلاں فلاں عالم نے یہ بات لکھی ہے، تو وہ اس کے ہم سے تو اختلاف کرے گا، لیکن وہ کہہ سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں ہمارے عالم کو غلطی لگ گئی، اتنا ہی کہے گا۔ یا وہ کہہ سکتا ہے میں دیکھوں گا ہمارے عالم نے یہ کہا ہے کہ یہ خود سے بنا رہے ہو۔ وہ اپنے عالم کا احترام نہیں چھوڑے گا، اختلاف رکھے مگر اپنے عالم کا احترام کرے گا۔ وہ کہے گا کہ ہم اہل حدیث ہیں، ہمارے علماء محترم ہیں۔ وہابی وہ ہے جب اسے کہو تمہارے فلاں عالم نے کہا ہے تو وہ کہے گا ہم کسی عالم کو نہیں جانتے، ہمیں صرف محمد الرسول اللہ کا فرمان سناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے 14 صدیاں بعد ایک تو ہی آیا ہے جو محمد کے فرمان کو سنتا ہے، تجھ سے پہلے دنیا میں عالم ہی کوئی نہیں رہا۔ اس کا معنی یہ ہوا اس وہابی کے پیچھے عالم کوئی کھڑا نہیں ہے۔ اہل حدیث کے پیچھے علماء ہیں، وہابی کے پیچھے عالم نہیں ہوتا، وہ عالم کو مانتا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ہے کتاب اہل حدیث کی، یہ اہل حدیث کا عالم ہے نواب صدیق حسن خان بھوپالوی۔ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی کل دولت صرف اس کام کے لیے لگا دی تھی کہ ہندوستان میں اہل حدیث مسلک کو پھیلنا چاہیے۔ ساری دولت قربان کی جس نے اہل حدیث مسلک کو پھیلانے کے لیے۔ اہل حدیث مسلک والے اس بندے کی قدر کرتے ہیں، اس کو عالم مانتے ہیں۔ میرا ایک شاگرد آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں صحن کعبہ کے مسجد نبوی کے تہہ خانے میں، حرمین یونیورسٹی جو مسجد نبوی کے تہہ خانے میں بنائی گئی ہے وہاں پڑھتا ہے۔ اس کے والد صاحب مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ اب وہ بندہ خود عالم کا کورس کر رہا ہے۔ اس نے اپنا تحقیقی مقالہ نواب صدیق حسن خان کی شان میں لکھا ہوا ہے۔ وہ لکھ رہا ہے یہ نواب صدیق حسن خان، یہ ان کی کتاب الشمامۃ العنبریہ۔ میں نے کہا محمد عربی کے میلاد کی خوشی یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب اگر دوسری طرف دیکھیں، کوئی کہے نہیں خوشی نہ منا، دکھ کر، وفات کا دکھ منا، خوشی نہ کر۔ یہ اہل حدیث کی کتاب صفحہ نمبر 12 الشمامۃ العنبریہ، نواب صدیق حسن خان کی کتاب۔ بار بار 2 جملے سناؤں اس کے، صرف 2 جملے، جملہ سننا نواب صدیق حسن خان نے کیا کہا ہے، پھر فیصلہ خود اپنے اوپر لگا کہ تو کہاں ہے، اہل حدیث کے علماء کہاں ہیں۔ ہمیں نہ پڑھا، سن صفحہ نمبر 12 پر لکھتے ہیں نواب صدیق حسن خان فرماتے ہیں، سننا میں نے بڑی تعظیم سے یہ لفظ بولا ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ جو جملہ کہہ رہے ہیں نا میرے تو دل کو لگتا ہے، میرے تو دل کو لگتا ہے، سچ، حق، حرف حرف سچ۔ کیا جملہ لکھا نواب صدیق حسن خان لکھتے ہیں جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر، جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر، آگے کیا لکھا ہے وہ تو بعد میں بتاتا ہوں، اس جملے پہ تو غور کریں ذرا۔ میلاد کا حال سن کر، اب جو میلاد کا حال سنے گا کیسے سنے گا؟ جب وہ میلاد کا حال سنے گا تو محفل میلاد میں ہی سنے گا نا، نہیں سمجھے؟ کوئی میلاد کا حال کہاں بیان کرے گا؟ جہاں کوئی میلاد کا حال بیان کرے گا اسی محفل کو تو محفل میلاد کہیں گے۔ نواب صاحب کیا کہتے ہیں؟ جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو، خوشی نہ ملے، میلاد سرکار کا حال سنے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑے، ایسا شخص جو حضور کا میلاد سنے اور چہرہ کھل نہ اٹھے، اس کے چہرے پہ رونقیں نہ آ جائیں، ایسا شخص
جو میلاد کا حال سنے متھے تیوریاں چڑھ جائیں، ایسا شخص جو میلاد کا حال سن کر اعتراضات کرنے لگ پڑے۔ کہاں لکھا ہے؟ کیا کہتے ہیں نواب صدیق حسن خان؟ فرماتے ہیں جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، محمد جو نعمت بن کے آئے ہیں وہ حضور کی آمد پر اللہ کا شکر ادا نہ کرے۔ بھائی باتیں دو ہیں، دو، ایک یہ میلاد کا حال سنے اور خوشی نہ کرے، دوسرا میلاد کا حال سنے اللہ کا شکر نہ کرے۔ دو باتیں ہیں، محمد کی ولادت کا حال سنے چہرہ کھل نہ اٹھے، محمد کی ولادت کا حال سنے رب کا شکر ادا نہ کرے۔ دو کام جو بندہ نہیں کرتا، دو کام جو بندہ نہیں کرتا، نمازیں 5 وقت پڑھے، حج کعبے کا کرے، جو مرضی کرے، جملہ سنو کیا ہے؟ میں بڑا پیس رہا ہوں، میرے اس جملے کو اہل حدیثوں نے بھی سننا ہے، یہ جملہ ایسے نہیں ہے، میں اسی لیے تو کتاب کھول کے رکھ رہا ہوں، دعوت فکر ہے۔ میرے ساتھ پروفیسر اہل حدیث مدینہ منورہ میں پڑھاتے تھے، جب ان کے ساتھ میلاد پہ بات ہوئی مجھے کہنے لگے اگر میلاد یہ ہے تو آج سے میں خود منایا کروں گا، اور پھر وہ مجلسوں میں خود بیٹھ کر تقریریں کیا کرتے تھے میلاد پر۔ وہ کہتے کسے ہو میلاد؟ تمہیں پتا کیا ہے میلاد کیا ہے؟ سنو کیا کہتے ہیں، جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے وہ مسلمان نہیں۔ کتاب شمامات الانبریہ ہماری نہیں، کن کی ہے؟ اہل حدیث کا سب سے بڑا عالم نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب شمامات الانبریہ صفحہ نمبر 12 کیا لکھ گئے؟ فیصلہ دیا جو محمد کے میلاد کا حال سن کر خوشی نہ کرے اور اللہ کا شکر ادا نہ کرے مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کیا جملہ کہہ دیا اس نے۔ اللہ ہمیں کہتے ہیں میلاد ہونا ثابت کر، میلاد ہونا ثابت کرو، ارے ہم کہتے ہیں تم اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو۔ میلاد ہونا ہم بعد میں ثابت کریں گے، مسلمان ہونا تم ثابت کرو۔ ہم تو آج تک تمہیں مسلمان مان رہے تھے، یہ تمہارے عالم تمہیں اسلام سے نکال رہے۔ اب مجھے بتاؤ نا ذرا، جو سب پر یہ فتویٰ دے گئے ہیں وہ خود نہ خوشیاں کرتے ہوں گے؟ اللہ کی قسم دل کرتا ہے میں اس کتاب کے 2-2 3-3 صفحے روز پڑھ کے سناؤں۔ یہ لکھی ہی حضور کے میلاد پر ہے، ساری کتاب ہی اس کے مقدمے میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ میں کیا جھگڑا مٹانا چاہتا ہوں، میں کیا فیصلہ سنانا چاہتا ہوں۔ اب اس کا وقت نہیں ہے، یہ بات یہاں پر روکتے ہیں، پھر آگے چلیں گی ہماری باتیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام تو سنا ہے آپ نے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہن ربیہ کی شادی کی تھی مظفر، ملک مظفر ابو سعید کوکبری سے۔ یہ بادشاہ تھا،
اب اس بادشاہ کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہن کی شادی کی. اب مجھے بتا ذرا، سلطان صلاح الدین ایوبی جیسا مجاہد کسی بد عقیدے والے بندے سے شادی کر سکتا ہے؟ بہن کی شادی کی. جس بندے سے شادی کی یہ وہ بندہ ہے جس نے سلطنت کے لیول پر، معیار پر، پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے یہ کام ہو چکا تھا، لیکن پچھلوں سے بڑھ کر بڑے وسیع لیول پر اس بندے نے پورے ملک میں محفل میلاد منائی ہوئی ہے. اب جب بہنوئی محفل میلاد کرے، ساری دنیا کے عالم اس محفل میلاد میں آئے، تو کہاں لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی خود نہ گیا ہوگا؟ صلاح الدین ایوبی کا بہنوئی محفل میلاد کرے، علماء سارے آئے. آج ہمیں سنایا جاتا ہے وہ بدعتی تھا، غلط بدعت کر کے گیا ہے. یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ اس سے پہلے بھی میلاد منایا جاتا تھا، مگر میں اسی کی بات کرتا ہوں. کہتے ہیں وہ بدعتی تھا. ذرا پوچھ اپنے علماء سے وہ کون تھا؟ علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد نمبر 9 پر لکھتے ہیں. کیا لکھا؟ کہا وہ جو مظفر تھا نا، ملک مظفر، جس کے ساتھ صلاح الدین ایوبی نے اپنی بہن کی شادی کی تھی، وہ کون تھا؟ احد الاجواد، اکبر السادات، ملک الامجاد، بہت بڑا سخی، بہت بڑا عظیم سردار، بڑا بزرگ بادشاہ. 2 کام، لہو آثار حسانہ. لفظوں پہ نظر رہے، یہ فکرہ ہمارے عالم کا نہیں. میں بھی ویسے انہیں اپنا عالم مانتا ہوں، علامہ ابن کثیر کو، چند اختلافات کے ساتھ، مگر جن کو ہم اپنا عالم کہتے ہیں یہ ان میں نہیں، کیونکہ ان کو وہ اپنا عالم کہتے ہیں، تو میں ان کے عالم کی بات کر رہا ہوں. علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا لہو آثار حسانہ. بادشاہ مظفر نے بڑی اچھی یادگاریں چھوڑی ہیں. سننا، بڑی اچھی یاد، لہو آثار حسانہ، اچھی یادگاریں چھوڑی. اب نیچے جو 2 اچھی یادگاریں لکھی نا، وہ صرف 2 ہیں اچھی یادگاریں. کیا کیا ہیں؟ ایک یادگار یہ چھوڑی کہ جامعہ مسجد بہت بڑی بنوائی، اچھی یادگار. اور دوسری یادگار کیا ہے؟ ابن کثیر کیا کہتے ہیں؟ اچھی یادگاریں چھوڑی، ایک تو مسجد بنوائی، تیسری یادگار ہی نہیں لکھی. 2 یادگاریں، ایک مسجد بنوائی، دوسری کانا یعملو فی ربیع الاول المولد شریف. ربیع الاول کے مہینے میں بادشاہ مظفر حضور کا میلاد منایا کرتا تھا. وہ میلاد منایا کرتا تھا. میلاد کانا مع ذالکا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا تھا؟ شہمن، شجاعن، بطلن، عاقلن، عادلن. یار کیا کیا صفتیں! رحمہ اللہ ابن کثیر کہتے ہیں بڑا بہادر تھا، جری تھا، دلیر تھا، عالم تھا، عادل تھا. اللہ اس پہ رحم کرے، اکرم مثواہ ہو، اللہ بہترین ٹھکانہ اسے جنت میں عطا کرے. کسے جو میلاد منا رہا ہے اسے ٹھکانہ جنت میں دے. کہہ کون رہا ہے؟ جس کو اپنا بڑا عالم مان رہے ہو، جس کو اپنا بڑا عالم مانتے ہو، وہی ابن کثیر جنت میں ٹھکانے کی دعا میلاد منانے والے کو دے رہا ہے. اور ہمیں تو دعائیں تمہارے عالم دے گئے ہیں، ہم تو صدیوں سے، نسلوں سے میلاد منا رہے ہیں. مجھے باتیں کچھ اور کرنی تھی، وقت نہیں ہے، پھر کریں گے. بس ایک عرض کرتا ہوں، ہم نے یہ جو جلوس نکالنا ہے میلاد النبی کا، یہ خالصتاً تعظیم مصطفیٰ کے لیے ہے. میری بڑی ہاتھ باندھ کے یہ درخواست ہے، اس جلوس میں تقدس، بزرگی، عظمت کا تصور رہے. ہر شخص وضو کر کے جلوس میں حاضر ہو، ہر شخص کی زبان پر درود و سلام جاری رہے.
नातिया कलाम जारी रहे पूरे जुलूस में। ये अजमत मुस्तफ़ा का जुलूस है। हमने लोगों को गली गली फिर के बताना है कि मोहम्मद अरबी आ गए हैं, मोहम्मद अरबी आ गए हैं, ये नारे लगाने हैं। मगर इस जुलूस में किसी किस्म की गैर शरई बात नहीं होनी चाहिए। करते भी कोई नहीं, मगर चंद ऐसी बातें हैं जो जरा अखलाक से हट जाती हैं। कई जगहों पर म्यूजिक बजता है, नहीं बजना चाहिए। ये तकद्दुस है मिलाद का, ये आम जुलूस नहीं, मोहम्मद के मिलाद का जुलूस है। इसका तकद्दुस सारी दुनिया से ऊपर है। रखे, अगर किसी ने लंगर भी तकसीम करना है ना भाइयों, तो वो अदब से लोगों को पकड़ाए, अदब से, फेंक कर नहीं, जूस के डब्बे फेंक कर नहीं, अदब से इज्जत के साथ हाथों को पकड़ाएं। कम लोग और जुलूस में चलने वाले वो भी अदब सुकून से मोहब्बत से उसे वसूल करें, तरीके से दुरूद सलाम पढ़ते जाएं। घरों की छतों पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, नहीं होना चाहिए मगर हो जाता है, कुछ औरतें भी चढ़ आती हैं देखने के लिए, वो चढ़ आती हैं, नहीं आना चाहिए। मगर वो अगर आ भी जाएं तो जुलूस वालों की निगाहें झुकी रहनी चाहिए, वहां दिल में फकत मोहम्मद अरबी की याद हो। मैं कसम खाकर कहता हूं, जो नेक नियत लेकर बंदा जुलूस मुस्तफा में आता है, अल्लाह उसे पूरी फरमा देता होता है। अदब व अकीदत शर्त है। हमने पूरे अदब के साथ, अकीदत के साथ सरकार दो आलम के मिलाद का जुलूस मनाना है। और हमें तो सारी नेमतें अल्लाह मोहम्मद के मिलाद का सदका दे रहा है। अल्लाह ने हम पर इनाम किया है। कल जो अहम वाक़या हुआ है, जिसकी खबर आप सबके सामने रखना चाहते हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे सामने, मेरे ही सामने एक साहब के गले में हार है। ये हार है, ये वो भाई हैं हमारे जो कल जोहर की नमाज तक ईसाई थे। मजहब ईसाई से कल जोहर की नमाज तक ताल्लुक़ रखते थे। मगरिब की नमाज से पहले पहले अल्लाह ने इनको मुसलमान कर दिया है। बडियाने की सरजमीन पर मलक शाहद साहब की दुकान पर, वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे लोग मौजूद थे। चाचा तालब मौजूद थे, चाचा तुफैल मौजूद थे, ताहिर भट्ट साहब मौजूद थे, मुश्ताक गोरसी साहब मौजूद थे, और मजमा था। और उस मजमे की मौजूदगी में मुझे अल्लाह ने यह सआदत अता फरमाई कि इनको कलमा पढ़ाने वाला मुझे इंतखाब कर लिया। ये सआदत जो हमें मिली है, अल्लाह इनकी भी बख्शिश फरमाए, इनके सदके में हमारी भी बख्शिश फरमा दे। अब मामला ये है कि इस बंदे ने बड़े जिगरे का काम किया है। आसान नहीं होता मजहब को छोड़ के आना, आसान नहीं होता। 100 रिश्ते, 100 तलक, 100 महीने, 100 ताने, जहाद होता है। ये मुजाहिद होता है जो छोड़ के आ जाता है। ये तो दीन मोहम्मद की कशिश है जो खींच के ले आती है, आसान नहीं। इनका नाम जोहर तक जोबन था, लेकिन मौला के फजल करम से फिर इनका नाम उसके बाद मोहम्मद उमर है। अब ये मोहम्मद मेरे जहन में आया वो लम्हा जब दोस्त कहने लगे कि अब इनका नाम भी रखना है, तो मैंने सोचा एक वक्त वो था जब उमर फारूक आए थे इस्लाम कबूल करने के लिए। तो फौरन जो बात जहन में आई तो मैंने कहा फिर इनका नाम मोहम्मद उमर ही होना चाहिए। ये हमारे भाई मोहम्मद उमर अपना मजहब ईसाइयत से तौबा करके अल्लाह के खालिसतन उसके फजलो करम से अपने दोस्तों की, हमारे दोस्तों की जो मेहनत कोशिश है वो अल्लाह जानता है, उसका सिला मेरे रब ने उनको देना है। हिदायत तब तक किसी के दिल में नहीं आती जब तक मेरा रब उसे हिदायत नहीं देता। हिदायत वही देता है, करम जरिए बना देता है। उसने जिन जिन को जरिया बनाया है अपने करम से हम सब की बख्शिश फरमा दे। लेकिन अब मामला ये है, एक बंदा जो आया है हमें इसको खुशामदीद कहना है, हमें इसको दिल की गहराइयों से कबूल करके अपनी छाती से लगाना है। इसने पीछे जो कुछ था वो सोच कर कभी हसरत ना आए, ये जहन में ना आए कि मैंने वहां ये देखा था। ये अलग बात है कि जब कोई दीन छोड़ के आता है तो हर तरह का खतरा भी लेने के लिए तैयार होता है। इसलिए नहीं आता कि मैं अमीर हो जाऊंगा, इसलिए आता है कि मैं मोहम्मद का फकीर हो जाऊंगा।
دین تو اس لیے ہے، اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، مشکلات تکلیفیں بھی آتی ہیں، لیکن سب کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ یہ نام محمد پہ قربانی ہوتی ہے، یہ قربانی، مگر ہمارا فرض بنتا ہے اب ہم ہر طرح دامے درمے سکھنے قدمے اپنے اس بھائی کے ساتھ کھڑے رہیں، اس کی ہر ممکن طریقے سے مدد امداد کریں۔ تو آج میں یہ عرض کروں گا، جس سے جو ہو سکے، جو بن سکے، جو دل چاہے، اپنا دل کھول کر ہمارے اس بھائی محمد عمر کی مدد آپ دل کھول کے کیجئے گا، تاکہ یہ بہترین زندگی ایک مسلمان کے طور پر گزار سکے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی برکتیں عطا فرمائے اور اس کے صدقے میں اور لوگوں کو بھی اسلام کے اندر داخل فرمائے۔ آمین آمین۔ تشریف لائیں محمد عمر صاحب، ذرا یہاں پر لوگوں کو اپنا چہرہ تو دکھائے۔ ہمارے یہ بھائی محمد عمر صاحب سرکار دو عالم کی نعت بھی پڑھتے ہیں، یہ ذرا دو شعر بھی ذرا ان سے سن لیتے ہیں، تو پھر میں ختم کرتا ہوں اور ان سے دو شعر نعت کے سن لیتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آقا قدماں وچ رکھ لو ایتھے میرا جی نہیں لگدا، آقا قدماں وچ رکھ لو ایتھے میرا جی نہیں لگدا، میری تے روندیاں ننگ گئی میری گل سندا جاوی، مدینے جاندے آ رائیاں میری گل سندا جاوی، میری سرکار نو جا کے، میری سرکار نو جا کے میرے دکھ درد سناوی، آقا قدماں وچ رکھ لو ایتھے میرا جی نہیں لگدا، آقا قدماں وچ رکھ لو ایتھے میرا جی نہیں لگدا، میری تے روندیاں ننگ گئی میری تے روندیاں ننگ گئی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، یا علی۔ ماشاءاللہ